بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت ہی اہم خبریں ہیں اور کہا جائے کہ بڑا نیوزی ڈے تھا تو کوئی بیجا نہیں ہوگا۔ آج سب سے بڑی خبر آفتاب سلطان صاحب جو کہ چیئرمین نیب تھے، ان کا مستعفی ہونا۔ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اپنے عہدے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف استعفیٰ دیا ہے بلکہ جاتے جاتے وہ باتیں جو کہہ گئے ہیں وہ اس حکومت کے لیے ایک چارج شیٹ بھی ہے۔ مثلا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا اور وہ ایسے کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ ان کو کروائے جا رہے تھے، وہ اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی کچھ چیزیں تھیں جو کہ مجھے قابل قبول نہیں تھی، اور میں نے بتایا تھا پہلے ہی کہ میں شرائط کے ساتھ جو ہے وہ کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑی چارج شیٹ ہے، اور حکومت ان سے کیا کروانا چاہ رہی تھی اور کیا وہ نہیں کروا پائی؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا جو کہ آج یہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آج انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے ساتھ ہی 9 مارچ کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم صاحبہ، ان کو طلب کر لیا گیا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر، نیب نے طلب کیا ہے، اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہے، پرویز خٹک صاحب کو بھی طلب کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، اور باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے۔ سو کیا نیب کا جو کردار ہے اس کے اوپر، اور خاص کر کے ایک طویل عرصے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مختلف سیاسی جماعتیں جب خود نیب کو بھگت رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نیب نہیں رہنا چاہیے، لیکن اب کیا پوزیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس ہوا تھا، اور اس میں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے صدارت کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن ہر وقت آئین کے اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجاز اتھارٹی کی طرف سے اگر تاریخ مقرر کی جاتی ہے کرنے کے بعد الیکشن کمیشن فوراً الیکشن اسکیجول دے گا اور الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد آج کمیشن کی جو اجلاس تھا اس میں اس پہ تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ یہ ان کا اعلامیہ جو میں پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کل یعنی کہ مورخہ 22/2023 کو 22 فروری کو ان کو طلب کیا گیا ہے، یعنی اٹارنی جنرل کو، اور 2 آئینی اور قانونی ماہرین بھی ساتھ میں ہوں گے۔ الیکشنز معمہ کیوں بن گئے ہیں؟ الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آئینی بحران ہے یا بحران پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ بار پاکستان بار ایسوسی ایشن کے جو وائس چیئرمین ہیں جناب حسن رضا پاشا صاحب، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے، اور متعلقہ جج جن کے خلاف آڈیو لیک کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت، ان کے انکوائری کا یعنی اس آڈیو کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جھوٹی ہوگی تو جو پھیلا رہا ہے اس کو بھی سزا دی جائے۔ انہوں نے اور بھی مطالبات کیے ہیں، لیکن سیدھا کیا باتیں ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت تمام بارز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ریفرنس دائر کریں۔ کیا کہا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے، ذرا سنیے گا۔ اگر یہ ثابت ہوتی ہے فیک ہے تو جنہوں نے بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ آڈیو لیک صحیح ہیں اور وہی لوگ افراد ہیں جن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ تمام بار کونسلز اپنے سیپریٹ ریفرنس فائل کریں گے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم کورٹ کے جج صاحب کے خلاف۔ ایک اور مطالبہ ہم نے یہ رکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، جو ریفرنس کے حوالے سے ریویو پٹیشن فائل کی ہے گورنمنٹ نے، واپس لی جائے۔ وہ ریفرنس وہ میلف آئی ڈی تھا۔ دوسری جانب جو 70 اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو اعلامیہ تھا یا جو اعلان تھا اس کو معطل کر دیا پنجاب لاہور ہائی کورٹ نے، جس کے بعد آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اور کل مطالبہ بھی کیا تھا کہ نیا جو اپوزیشن لیڈر ہے فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ وہ تحریک انصاف میں سے ہو، اور راجہ ریاض صاحب سے کسی صورت مشاورت نہیں ہو سکتی، چیئرمین نیب کو لگانا ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ تو کیا حکومت اس میں لیت و لال سے کام کیوں لے رہی ہے؟ کیا واقعی خوفزدہ ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین جو ہیں وہ نہ آئیں اسمبلی کے اندر؟ اس موقع پہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انٹرسٹنگلی انہوں نے IMF کو بھی مخاطب کیا اس بل کے حوالے سے، فائننس بل کے حوالے سے جو کہ کل منظور ہوا ہے۔ وہ کافی امپورٹنٹ بات ہے۔ کیا کہا ہے فواد چودھری صاحب نے، ذرا سنیے گا۔
IMF کا جو بجٹ پاس ہوا ہے صرف 61 لوگوں نے بیٹھ کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا. کورم جو ہے وہ 82 کا ہے نیشنل اسمبلی کا. میں IMF سے بھی پوچھتا ہوں 60 لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ, ول یو اپروو دیٹ؟ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پاکستان کی عوام ہے اور جو پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ان MNAs کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی. یہ 61 لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے یہ پاکستان کے عوام کے ولن, اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے. فواد چوہدری صاحب نے دھمکی بھی دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اس کی جو آئینی حیثیت ہے, قانونی حیثیت ہے بجٹ کی, وہ کیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور PMLN کے معاملات کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میاں نواز شریف واپس آئیں گے کہ نہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا اسمبلیاں ایکسٹینڈ کریں گی, یہ نگران سیٹ اپ کتنی آگے چلے گا, کسی نئے سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے, تمام سوالات ہیں جس کے اوپر آج کے اور خاص کر کے جیل بھرو تحریک جس کا کہ کل آغاز ہے اور پنجاب حکومت نے دفعہ 144 بھی لگا دی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی نیب نے ایشو کیے تھے اور اس کے بعد وہ منسوخ کیے. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, السلام علیکم سر. السلام. تو آپ بچ گئے آج, آپ جیل جانے سے بچے نہ بچے میرا سے نیب کی جو حقیقت ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. تو آپ کیوں نہیں گئے؟ سرکس لگی ہوئی ہے. جی آپ کیوں نہیں گئے؟ پیشی آپ نے نہیں دی, ایک پیشی نہیں دی, آپ نہیں دے رہے تھے؟ میں 4 سال سے پیشیاں بھگت رہا ہوں. آج میں جا رہا تھا, میں صبح ایک سرکاری میٹنگ تھی تو میں وہاں سے نکلا تو راستے میں سڑک ہی ساری بند تھی, کوئی کسی ناکے پر جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ میں اس میں پھنس گیا. تو آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے کال کیا تو انہوں نے کہا جج صاحب نہیں آئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ وکیل پیش ہو جائیں گے. تو میں نہیں گیا, میں دوسرے کام پہ چلا گیا. تو وہ وکیل صاحب بھی شاید ٹریفک میں پھنس گئے, وہ بھی نہیں پہنچ پائے. تو وہ پھر جج صاحب نے اظہار ناراضی کیا آپ کے ساتھ اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایک پیشی پہ نہ آنے سے. جی, جبکہ 4 سال سے پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو دوسری جانب عمران خان صاحب ہے سر, وہ عدالت دروازہ کھول کے بیٹھتی ہے, وہ کہتی ہے جی آئیے آئیے. تو یہ کیا ہے, کس قسم کا ہے؟ کہتا ہوں جی ملک میں انصاف ہے کہ نظام ہونا چاہیے. بہرحال مجھے کوئی ناراضگی یا مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں تو ہمیشہ نیب سے کہتا ہوں کہ ہمارا کیس چلائیں. آپ کیس کیوں نہیں چلاتے؟ آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کے پاس گواہ ہیں, تشریف لے آئیں, آئیں بات کریں, جو ہم پہ الزام لگائیں آج تک کر نہیں سکیں. تو وہ آپ کا کیس چل رہا ہے نیب کے نئے قانون کے برعکس؟ نہیں, میں نے تو اس کا سہارا نہیں لیا, میں نے کہا آپ کیس چلائیں. اچھا, یعنی آپ واپس لے سکتے تھے, آپ نے واپس نہیں لیا یہ؟ جی میں نے وہ قانون کا سہارا نہیں, میں نے کوئی پٹیشن نہیں ڈالی. دوسرے جو اس میں لوگ اکیوزڈ ہیں انہوں نے ڈالی ہے بٹ میں نے نہیں ڈالی. تو کیا کہیں گے سر, ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ یہ مطلب عمران خان صاحب کے مقدمے ہوں, نیب کا معاملہ ہو, آج آپ نے دیکھا آفتاب سلطان صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور آپ کی حکومت کے خلاف لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے اگر دیکھا جائے ان کے بیانات کو جو آج انہوں نے الوداعی آفتاب سلطان صاحب بڑا کلیئرلی بات کرنی چاہیے تھی. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اچھے آدمی ہیں, لیکن جب آدمی ایسے عہدے پر آئے یا چھوڑے تو پھر بڑی کلیئرلی بات کرنی چاہیے میں کیوں چھوڑ رہا ہوں, ابہام اس میں نہیں رکھنا چاہیے. انہوں نے تقریباً 6-7 مہینے یہاں پر رہے ہیں. میرا ان سے ایک شکوہ ہمیشہ ضرور رہے گا کہ انہوں نے ان غریب لوگوں کے مقدمات واپس نہیں لیے جو سال ہا سال سے عدالتوں میں پھر رہے ہیں. اچھا, ابھی یعنی نیب کے اندر جو تھی, میں نے بار بار میڈیا میں بھی کہا کہ سیاستدانوں کو آپ ایک طرف کر دیں. یہ جو لوگ 8-8, 10-10, 12-12 سال سے نیب کے کیس بھگت رہے ہیں, کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. مجھے ایک آدمی ملا 5 سال جیل کاٹ چکا ہے, 5 سال جیل میں رہ چکا ہے, جبکہ پہلے بری ہوا کیسز میں, اس کے بعد گرفتار ہوا, 5 سال گزارے ہیں اور ابھی بھی. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلاٹ والے جو ہیں وہ اربوں روپے جن کے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک پلاٹ والے کو گرفتار کر لو, تو میں تو ایسا نہیں کروں گا. یہ آج انہوں نے یہ جو رپورٹ ہوا ہے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں ابہام نہیں چھوڑنا چاہیے. بتائیں کس نے دباؤ ڈالا ہے, اس آدمی کا نام بتائیں اور سب بات سامنے رکھیں. عمران خان تو اوپنلی کہتا تھا میں کروا رہا ہوں. ان کا جو نیب کا چیئرمین تھا وہ ابھی رو کے ہر ایک کو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, مجھ سے زبردستی کرواتے تھے. عمران خان صاحب کو اب یاد آئی کہ میں نہیں کر رہا تھا, باجوہ صاحب کر رہے تھے. یہ تو سرکس وہاں لگی ہوئی ہے, یہ سرکس یہاں پر نہیں لگنی چاہیے.
تو یہ میرا خیال ہے کہ آفتاب سلطان صاحب اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہوگا. اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومتی لوگوں کو رہائی دینے کے بعد جو ہے وہ آفتاب سلطان صاحب واپس جا رہے ہیں, اپنے گھر جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 2 کیس چل رہے ہیں, تو آپ نے تو اور خود بڑی واضح ہے کیسز میں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. ان کا اشارہ وزیر اعظم, ان کے صاحبزادوں, ان سب کی طرف ہے. نہیں, وزیر اعظم کا کیس جو تھا وہ نیب میں نہیں تھا, وہ ایف آئی اے کا کیس تھا. اسی معاملے میں نیب نے انکوائری بند کر دی تھی. ایف آئی اے میں ایک سیاسی انتقام کے طور پر انکوائری کھولی گئی. تو جو احسن اقبال صاحب کا کیس ہے وہ ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے. تو نیب کے قانون میں یہ ہے کہ جب بھی یہ چیئرمین سمجھے کہ یہ کیس غلط ہے, وہ آخری سیکنڈ تک وڈرا کر سکتا ہے کیس کو. یہاں پر میں سیاستدانوں کو اب رہنے دیں نا, میں ہمیشہ کہا نون لیگ کو رہنے دیں, لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں غریب لوگ جو جیلوں میں پڑے رہے ہیں, جن کے کیس چل رہے ہیں, وہ پیشیاں دیتے ہیں, زندگیاں ان کی مفلوج ہیں. کیونکہ جب آپ نیب کا کیس بنتا ہے, آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, آپ کوئی چیز نہ خرید سکتے نہ بیچ سکتے ہیں, نہ آپ کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کے فریز ہو جاتے ہیں, یعنی ایک بالکل آپ کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کہتے تھے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. اس کو ختم کر دیں, اس نے ملک کو تباہ کر دیا. آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب اب جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں؟ جی بالکل, جس کے یہ کیسز سے میرا تعلق نہیں ہے. کیس آپ نے بنانا ہے, اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, مجھ سے میں 2000 سے نیب کے کیس بھگت رہا ہوں. جتنا وسیع تجربہ میرا نیب میں ہے شاید کسی کا ہو, یہ میں آپ یقین سے کہہ رہا ہوں. پہلا کیس مجھے بنا تو وہ 9 سال چلتا رہا, اور 9 سال میں نہ پروسیکیوٹر آتے تھے اور نہ یہ جنرل مشرف کا دور تھا. جی, نہ کوئی وکیل اپنے گواہ آتے تھے. 9 سال ہم عدالت میں جاتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو ہم بری ہو گئے. حالانکہ وہ ٹوٹل جو کیس تھا وہ $1000 کا کیس تھا, کہ پی آئی اے نے 200 کمپیوٹر خریدے تھے, تو وہ $945 میں خریدے تھے, تو 940 میں خریدنے چاہیے تھے. میں چیئرمین پی آئی اے وہاں جہاز خریدتے ہیں, آپ اس کا کسی نے نہیں پوچھا, تو $1000 کا کیس بنا کے 9 سال ہم بھگتتے رہے. اسی قسم کے کیس آج بھی ہیں. تو چلے سیاستدان تو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جو غریب لوگ, آپ یقین کریں ایسی دردناک کہانیاں آپ کو ملتی ہیں. میں پچھلے سیٹرڈے کو کراچی میں میرا کیس چلتا ہے نیب کو, اس میں گیا. آئی جی پولیس جس نے کراچی کو جو امن دیا, اس میں اس کا بہت بڑا رول تھا اس آدمی کا. وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم نے 200 کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے, تم نے غلط بھرتی کر دی ہے, حالانکہ وہ ان کے آنے سے پہلے بھرتی ہو چکے. تو یہ کہاں سے عام ٹویسٹنگ ہوتی ہے؟ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, اور وہ کہا جاتا تھا کہ جو خرابی ہے, یہ جو سابق ان کا کیا نام تھا, جاوید اقبال صاحب, جو سپریم کورٹ کے جج تھے, یہ سب گند وہ ڈال کر گئے. انہوں نے کیس بنا دیے, اب ان کو کیس کو واپس لینا بڑا مشکل ہو گیا ہر ایک کے لیے, کیونکہ وہی لوگ جنہوں نے یہ کیس بنا کر لائے تھے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے کہ جناب یہ کیس بننا چاہیے, محرکات سیاسی تھے. اب اس سائیکل کو دیکھیں کہ حکومت پریشر ڈالتی ہے چیئرمین کے اوپر, وہ ایک افسر کو بنا کہتے ہیں کیس بنا دو, افسر جھوٹا سچا کیس بنا کے لے آتا ہے, ایگزیکٹو بورڈ اپروو کر دیتا ہے, اب وہ کیس شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو واپس کون لے گا؟ وہی افسر جس نے کیس بنایا تھا, وہی بورڈ جس نے کیس پاس کیا تھا. تو انصاف کہاں سے ملے گا کسی؟ تو یہ چیئرمین نیب کو اس وقت تو آپ نے لگایا تھا, ظاہر ہے وزیر اعظم آپ تھے, اور خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. میں بہت دفعہ معافی مانگ چکا ہوں. ہاں, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کریکٹر کے آدمی ہیں. تو بہرحال ہم تو سپریم کورٹ کے جج کو دیکھ کر لگایا تھا. تو اس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی نہیں دیا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں اور یہ تماشے کریں جو اس آدمی نے کیے ہیں. لیکن رباعی صاحب, اب جیسے جنرل باجوہ نے اپنے ایک انٹرویو میں جو جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ احتساب کریں یا ان کو پکڑیں, اور ہم کہتے تھے کہ نہیں آپ آگے معیشت کا کچھ سوچیں وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ مل کے فیصلے کرتی تھی, اور آف کورس کرتی تھی, جو نظر بھی آتا تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ کی حکومت بھی اسی طرح کے فیصلے کروانا چاہ رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ یہی کروانا چاہ رہی ہے؟ کروا رہی ہے تو بالکل غلط کروا رہی ہے. میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اگر ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ نیب کو کہ آپ کیس بنائیں, اگر حکومت کے پاس ثبوت ہے تو کیس بالکل وہ نیب کو کہے جی یہ ہم کمپلیننٹ ہیں, یہ اس آدمی کے خلاف ثبوت ہے, کیس بنائیں. جیسے توشہ خانہ کا ہے, اسی میں بلایا نا, نیب اس کو ریویو کر کے کیس بنا دے گا. آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے, 9 مارچ کو عمران خان صاحب کو ان کی وائف کو بلایا گیا ہے. وہ دوسرا کیس ہے جس میں القادر یونیورسٹی والا کیس ہے, نیب نے بلایا. ٹھیک ہے,
اگر نیب نے ان کو بلایا ہے انکوائری، میں نے سینکڑوں انکوائریاں بھگتی ہیں، میں گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر انکوائری دے، آپ کے پاس کوئی بات ہے آپ سوال پوچھیں، یہ آپ کا حق ہے. نہیں مگر اب تو انکوائری کی ضرورت، اب تو بعد میں گرفتاری ہے نا سر. آپ لوگوں کو تو انکوائری ہوتی تھی، شروع ہوتی تھی اور ساتھ گرفتاری نہیں، یہاں تو انکوائری کے بغیر لوگ گرفتار ہوئے ہیں، انکوائری کے بغیر گرفتار ہوئے ہیں. تو اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو قانون بدل گیا. اب تو دیکھیں، میں پھر کہوں گا گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ بلائیں، انکوائری کریں، کیس بنائیں اور کیس کو چلائیں اور بات ختم کریں. تو اب آپ کی حکومت کو جواب تو دینا پڑے گا نا اس کے اوپر بھی، جو کہہ رہے ہیں آفتاب سلطان. نہیں، اگر انہوں نے کہا ہے، مجھے نہیں پتا. جی انہوں نے خطاب کیا آج اپنے ورکر سے، اس کی ویڈیو نہیں ہے، اس لیے جو رپورٹ ہوا ہے ہم اس کی بنیاد پہ بات کوئی حیثیت نہیں ہے. آفتاب سلطان صاحب ایک افسر تھے، خطاب جن لوگوں سے کیا ہے وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں اس ملک کے. میں ان کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں، جتنا افسران نیب کے کرپٹ ہیں شاید ہی پاکستان کے کسی ادارے میں ہوں. یعنی احتساب کا اپنا احتساب کا ادارہ سب سے زیادہ قابل احتساب وہ ادارہ ہے. سر یہ اب ظاہر ہے کہ اب جو صورتحال بن گئی ہے، ابھی بار کونسل کا بھی آپ نے سن لیا، پاکستان بار کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب جن کے اوپر کیس ہے، جن کی آڈیو آئی ہے، ان کی تحقیقات کروائی جائیں، ان کے خلاف جو ہے ریفرنس دائر کیا جائے. تو ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ مطلب ہوگا اس طرح؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں. یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. میں شخص کی بات نہیں کر رہا یا جج کی بات نہیں کر رہا. ایک جج پر ایک الزام لگ گیا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں اور اپنے آپ کو جوڈیشل کاؤنسل سامنے پیش کر دیں کہ جناب یہ میرے پر الزام لگا ہے، یہ آڈیو ٹیپ ہے جو بھی ہے وہ آئی ہے، یہ میں ہوں یا نہیں ہوں، پہلی بات یہ وضاحت کر دیں. یہ ضرورت ہوتی ہے اس عہدے کی جس پر بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ کے جج سے بڑا عہدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، جوڈیشل نظام کے اندر. بالکل بالکل. اور خدائی اختیارات ایک قسم کے آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو اس لیے اتنی ہی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. آپ کہیں جی یہ ہے، اور میرا پبلک کے سامنے بات کی جائے کہ میں نے کیا کیا، اپنی صفائی پیش کریں. ان پہ الزام پبلکلی لگ گیا ہے، اب اس کی صفائی پیش کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر خود بھی بدنام ہوں گے، ادارہ بھی بدنام ہوگا. پہلے ایک ریفرنس جو تھا وہ غلط ریفرنس، جو کہ ابھی آج انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف واپس لیا جائے، وہ صدر صاحب نے بھیجا تھا وزیر اعظم اور کابینہ کے کہنے پہ. وہ تو بدنیتی پر مبنی تھا. تو کیا آپ کی گورنمنٹ یہ بھیج سکتی ہے اس طرح کا؟ میں بالکل ریفرنس بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں. ریفرنس اس وقت بھیجا جاتا ہے نظام اپنے آپ کا اپنا احتساب نہ کر سکے. یہاں تو دعویٰ ہے اس ملک کے جج صاحبان کا کہ ہم، کیونکہ وہ نیب میں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنا احتساب خود کرتے ہیں. یہاں تو خود احتسابی چاہیے اس جج کی طرف سے جس پہ الزام لگ گیا، خود پیش ہو جائیں کہ جی یہ ہے، یہ ساری بات ہے. کیونکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو انہوں نے بات اگر 15-20 منٹ کی بات کی ہو، بیچ میں سے ایک ٹکڑا نکال کے کسی نے شائع کر دیا ہو. ہاں، اس بات کا امکان موجود ہے. یہ چیزیں ذرا ان کو خود سب سے پہلے اس میں انیشیٹو لینا چاہیے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ابھی تک تو ان کا کوئی موقف سامنے سچ نہیں آیا، ان سے پوچھا بھی گیا تو وہ کل مشکل ہوگی. دیکھیں کل وکیل ان کے سامنے پیش ہونا چھوڑ دیں گے. کل جس بینچ کے ایسے ہوں گے وہاں اگر وکیل نہیں آئیں گے تو کیا بنے گا. کل اسے دوسرے جج صاحبان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. لیکن سر جو ادارہ خود سپریم کورٹ کا کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا، اس دن میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین کو منور عالم خان صاحب کو انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے واحد ادارہ ہے جو کہ خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتا پارلیمنٹ کے سامنے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم خود احتسابی کرتے ہیں، اسی لیے وہ مستثنیٰ ہیں نیب سے بھی. ناظرین ہم بات کریں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واپس آتے ہیں بھائی صاحب اس کے اوپر الیکشنز کے حوالے سے. اب اس وقت ایک آئینی بحران ہے، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی اس پہ بات ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن، صدر صاحب کا خط، صدر صاحب کو جواب، اور پھر ان کا اسکیجول انہوں نے الیکشن کا دے دیا ہے. آپ کے نزدیک اس کی آئینی حیثیت کیا ہے جو صدر صاحب نے اسکیجول دیا ہے؟ دیکھیے یہ جو بات پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، آئین اس کو ذمہ داری دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمام جو ملکی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ اس کی مدد کو آئیں الیکشن کروانے کے لیے. اب صدر صاحب کہاں اس کے اندر آ گئے، مجھے یہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے ڈیٹ خود دے دی ہے.
وہ کہتے ہیں جی الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 57(1) کہتی ہے کہ صدر اناؤنس کر سکتے ہیں الیکشن، جبکہ اس میں مشاورت لکھا ہے کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن. جی تو یہی تو اس لیے اب وہ الیکشن کمیشن اگر سمجھتا ہے کہ انہوں نے صحیح ڈیٹ دے دی ہے تو الیکشن کروا دے اس ڈیٹ پر. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو مطلب ایک تو اختیار نہیں ہے ہم الیکشن کی ڈیٹ دے سکیں، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب نے ریفیوز کر دیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا صدر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شک ہے یا صدر صاحب غلط ہیں یا الیکشن کمیشن غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس بات عدالتوں میں چلی جائے گی. تو پھر عدالتوں میں کیا ہوگا؟ جی پھر وہ تشریح کریں گے آئین کی، آئین کیا کہتا ہے. تو تشریح کریں گے یا ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا. بالکل ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی ری رائٹ کیا ہے اور بہت ابہام پیدا کر دیا نظام کے اندر. وہ جو ری رائٹ ہوا ہے اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو جب آپ کے فیصلے ہی ایسے ہوں جو آئین کی تشریح سے ہٹ کر آئین کو تبدیل کرنے کے زمرے میں آتے ہوں تو پھر تھوڑا ایمان بھی اٹھ جاتا ہے عدالتوں پر، تھوڑا اعتماد اٹھ جاتا ہے عدالتوں پر. تو اس لیے یہ آپ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات کروانے چاہیے. یہ میں نے جو آئین پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days. اب اس کی کیسے تشریح ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کیا تشریح کرتا ہے، وہ ڈیٹ کب ڈیسائیڈ کرتا ہے، شیڈیول کب ڈیسائیڈ کرنا ہے. ابھی 90 days میں تقریباً 7 ہفتے باقی ہیں. جی تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے. یہ آپ کی پارٹی سے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 2 اسمبلیوں کے اندر اگر حکومتیں بن گئیں اور اس کے بعد عام انتخابات ہوئے تو یہ حکومتیں انفلوئنس کریں گی ان انتخابات کو، تو اس لیے یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے اور بحران بھی پہلی دفعہ اس طرح کا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے اس کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو پہلے کروا دینا چاہیے. نہیں، میں نہیں کہتا. اگر یہی تشریح الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ ان کو اکٹھے کرنا چاہیے پھر اکٹھے کروا دیں، کیونکہ یہ تو ایک خرابی پیدا کی گئی نا انتشار پھیلانے کے لیے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں. یہ کوئی خود تو نہیں ہوا. تو اس لیے اور پھر مستقبل میں بھی یہ 2 مہینے کا گیپ، میں 2 مہینے کے گیپ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر یہ بات ہے کہ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا کچھ اثر ہوگا اگلے الیکشنز پر، پھر وہ ایک شفاف الیکشن نہیں کہلائیں گے اور ایک اور مشکل معاملہ ہے. کافی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یہ بات الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیں، الیکشن چیف الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیں کہ کیا کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن کو اس پہ اختیارات بھی حاصل ہے. جی آئین ان کو اختیار دیتا ہے، ان کی ذمہ داری دیتا ہے. اختیار بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. تو سر نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے؟ وہ اب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، آج مطالبہ بھی سامنے آ گیا کہ 2 ججز کا، معزز ججوں کے نام لیے کہ ان کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی اطلاعات ہیں اور ساتھ میں مظاہر علی نقوی صاحب کی. تو کیا یہ نیا بیانیہ اب آپ کا اینٹی جوڈیشری ہوگا یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، بیانیہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بات یہ ہے کہ ان پر اعتماد نہیں رہا. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان پر اعتماد نہیں ہم کر سکتے، وہاں انصاف کی توقع نہیں ہے. تو یہ ہر شخص جس پر کوئی کیس جس کا لگے، اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے عدالت پر. تو یہ ایک منفرد سی بات ہے کہ ایک جماعت نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے 2 جج صاحبان پر. اور یہ میرا خیال سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کس طرح ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو اب سر نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب یہ بات تو ہو رہی ہے آپ کے، ہم سنتے ہیں کہ اختلاف بھی آتا ہے سامنے آپ کی طرف سے. پھر حال ہی میں مریم صاحبہ نے کہا کہ میری حکومت نہیں ہے. تو حکومت بہرحال کس کی ہے؟ نون لیگ کی حکومت بھی ہے. مطلب تو کیا بیانیہ کیا ہوگا آپ کا بیچنے کے لیے الیکشنز میں؟ نہیں، بیچنا ہم نے کچھ نہیں ہے. آپ تو مطلب پیش کرنے کے لیے، ہم تو گورنمنٹ میں ہیں. جی گورنمنٹ یہ بیچنے والا معاملہ ذرا گہرا ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ میں، اور گورنمنٹ اپنی پرفارمنس پہ ہی چل سکتی ہے، جائے گی عوام کے پاس. تو ہے میں نے یہ پرفارمنس عوام پہ چھوڑ دیں، آپ جا کے حقائق ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس کے یہ مقاصد تھے، اس کے یہ اثرات ہوں گے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جہاں پر آج کھڑے ہیں یہ بہت مشکل حالات ہیں، اور جو فیصلے بھی آپ کریں گے اس کا ایک سیاسی قیمت ہے. اور کل الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا اس کو بھی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اس وقت؟ دیکھیں، ڈیفالٹ آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے اب بنگلہ دیش کے پاس 40 ارب کے ذخائر ہیں، وہ IMF میں چلے گئے ہیں. اس لیے جب تک آپ اپنے لونز ادا کر رہے ہیں، ہم نے لون ادا کیے ہیں سال میں، یقیناً ہمارے فارن ایکسچینج کے ذخائر کم ہیں، بٹ ہم مینیج کر رہے ہیں اپنے حالات کو. تو
کر لیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ جی، کوشش یہی ہے. مطلب اکتوبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا اگست میں آپ لوگوں کی اسمبلیوں کی مدت ختم ہوگی تو کیا تب تک آپ کچھ ریلیف دے پائیں گے لوگوں کو؟ نہیں، آپ ریلیف دیکھیں، جہاں تک ریلیف کی بات ہے، استحکام ہی سب سے بڑی ریلیف ہے کہ آپ مزید مہنگائی سے لوگوں کو بچا سکیں، ملک کے نظام کو بچا سکیں. یہ آج تو ملک کے نظام کی بات ہے، معیشت کے نظام کی بات ہے، اور اس میں بڑے مشکل فیصلے درکار ہیں. سر اس میں یہ کہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتی نا، حکومت نے ایک جہازی سائز کی کابینہ رکھی ہوئی ہے. حکومت کر رہی ہے، انہوں نے کچھ فیصلے کابینہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے یقیناً اس سے کچھ کمی ہوگی. کابینہ میں بھی شاید کمی ایک کمیٹی بنائی ہے، اس نے کچھ سفارشات پہلے بھی دے دیں گے. دیکھیں آپ کی جو حکومت چلتی ہے نا، وہ 560 ارب پہ پوری ملک کی حکومت چلتی ہے، دفاعی اخراجات کے علاوہ. آپ کا پینشن جو بھی ہے وہ 600 سے تجاوز کر گیا ہے. صرف پینشن کی جو ادائیگی ہے، یعنی حکومت کی ادائیگی سے زیادہ حکومت کے مکمل اخراجات جو عیاشی سب کر رہے ہیں وہ 560 ارب میں ہے، باقی 600 ارب، اور آپ کا سود جو ہے وہ 5500 ارب پہ چلا گیا ہے. پھر آپ اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ مسائل کیا ہیں اور کہاں. لیکن سر وہ پھر اشرافیہ کو ہم نہیں کر رہے نا، اس کو ان کو اشرافیہ جو ہے اس کو مطلب اشرافیہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو سبسڈیز دینا یہ بڑے بڑے لوگوں کو، اور یہ سب جس کو ابھی آپ نے سنا ہوگا جو ابھی ہمیشہ ٹارگیٹڈ دینی چاہیے. سبسڈی تو وہ تھی جب آپ نے پیٹرول سستا، ڈیزل سستا کر کے ہر آدمی کو، جس نے زیادہ گاڑیاں رکھی تھی، ہر ایک کو $1 ارب آپ نے مہینے کا پھونک دیا. وہ خرابی ہوتی ہے، ایسی خرابی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ نے تنخواہیں دینی ہیں جو لوگ حکومت میں کام کرتے ہیں، وزراء کو بے شک نہ دیں. یہاں تو سب سے بدنام جو ہوتے ہیں وہ وزیر ہی ہوتے ہیں، اور جو وزیر کو ملتا ہے اس کی حقیقت بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے. میرا ایک اینکر کے تنخواہ میں 20 وزیر تو آ ہی جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے. صحیح. ناظرین ہم بات کریں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباس صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جیل بھرو تحریک پہ بات ہوگی، اور کچھ نون لیگ کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. خاص کر کے میاں صاحب اب واپس کیوں نہیں آتے؟ مختلف پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے ان کے بھائی کی حکومت ہے وہ واپس نہیں آ رہے، کیوں؟ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب اب مریم صاحبہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے، تو پھر کس کی حکومت ہے؟ اس کا آپ نے ضرور جواب دینا. اور کیا نون لیگ میں سب اچھا ہے؟ دیکھیے نون لیگ میں سب اچھا ہے. سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے رہتا ہے، آپ لوگ رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جو مریم صاحبہ نے کہا ہے، پتہ نہیں، میں نے تو ایک ٹویٹ دیکھا ہے، کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں مکمل ہمارے اختیار نہیں ہے. ایک منارٹی گورنمنٹ ہے، یعنی جو آپ کو نمبر درکار ہوتے ہیں اس کا تقریباً 40% مسلم لیگ نون کے پاس ہے، تو باقی دوسری جماعتیں ہیں، تو فیصلوں میں سب شامل ہیں. تو آپ کے بھی ظاہر ہے آپ سینئر نائب صدر تھے، آپ کو ہٹا دیا گیا، مریم بی نہیں، مجھے کسی نے ہٹایا نہیں، میں نے استعفیٰ دیا. آپ نے خود استعفیٰ دیا، یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی. لیکن نہیں، آپ نے ہٹانے کی خبر بریک کی ہوگی. نہیں، میں نے استعفے کی خبر بریک کی تھی. مگر کیا اب آپ کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ کہ میں نے کسی اختلاف کی بنیاد پر استعفیٰ نہیں دیا. تو پھر اب آپ کی میرا ایک اصول ہے، میرا ایک اصول تھا جس کا میں نے بہت کئی سال پہلے جماعت کو آگاہ کر دیا تھا، اور میں نے 31 سال کوئی عہدہ جماعت کا نہیں رکھا تھا. میں جب وزیر اعظم بنا کوئی عہدہ جماعت کا میرے پاس نہیں تھا. یہ جماعت کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، وہ 2019 میں یہ اس عہدے پر مجھے نامزد کیا. تو میں نے کہا تھا کہ جب بھی ایک چینج آئے گی لیڈرشپ میں تو پھر اس میں وہاں رہنا مناسب نہیں ہے. تو میں جماعت کے ساتھ ہوں لیکن میں عہدہ نہیں رکھ سکتا. تو اب مطلب مریم بی بی کو آپ ان کو گائیڈ کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے؟ جو مشاورت وہ کرنا چاہیں میں ہر وقت حاضر ہوں، جماعت کے لیے حاضر ہوں، جو ذمہ داری جماعت دے گی اس کے لیے حاضر ہوں. سر اب میاں صاحب کیوں واپس نہیں آتے؟ اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے. نہیں، میاں صاحب کے معاملات کا تعلق میرے خیال حکومت سے نہیں ہے، ان کی اپنی بیماری سے، اور یہ فیصلہ وہی کریں گے کہ کب آنا ہے اور کیسے آنا ہے. مقدمات کا مسئلہ نہیں ہے کہ مقدمات تو اپیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپیل جج جب بھی آئیں گے، کیونکہ عدالت نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا تو آگے عدالت کو سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد
یہی درخواست دیں گے کہ میرے اپیل کا فیصلہ کریں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ شاید وہ واپس نہیں آ رہے. دیکھیے ٹرسٹ کیسے ہو, میں اب تفصیل میں جاؤں گا پھر کنٹمپٹ لگ جائے گی کل. آپ یہ دیکھیں جو سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ہے. پھر آپ نے جس بنیاد پر کنوکٹ کیا اس کی مثال کوئی دنیا کی تاریخ میں ہے کہ آپ نے 10,000 درہم کی فیس جو بنتی تھی نہیں لی اپنے بیٹے کی کمپنی سے, اور وہ کمپنی ختم ہو گئی. تو اس ملک کے معزز سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, وہ آپ کا ساسا تھی, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, اور اس پر آپ نے ملک کی حکومت توڑ دی, آپ نے تاحیات نااہل کر دیا, آپ نے ججمنٹ لکھی اور شروع کیا ماریو پوزو کے ناول سے. کیوں؟ حد تک بے عزتی کرنے کے لیے. بے عزتی کا اختیار کسی شخص کو نہیں ہے. آپ نے کنوکشن کرنی ہے, آپ کنوکشن کریں. کوئی قانون کا, دنیا کا کوئی قانون کسی کو بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہوا. پھر آپ نے کہا کہ سیاسی نظام سے نکال دو, وہ بھی آپ نے کر دیا تشریح کر کے قانون کی. پھر آپ نے تاریخ پیچھے کر کے عین الیکشن کے دوران وہ شخص جو سب سے بڑی جماعت کا روح رواں تھا, جماعت اقتدار میں رہی تھی, 3 دفعہ خود وزیر اعظم تھا, اس کو آپ نے کنوکٹ کیا ایک جج کو بلیک میل کر کے. یہ بھی حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں. اور وہ کیس جس کے اندر خود سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج وہاں پر مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا, اس کی ذمہ داری تھی. اگر وہ بلیک میل ہوا جج تو اس جج کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. یہ بات آپ کھولنی شروع کریں. اور آج اب تو وہ واپس آ سکتے ہیں نا, وہ سرخرو ہو سکتے ہیں اگر ان کو اعتراضات کی بات نہیں کر رہا میں, کہ سو موٹو پاورز ہیں ٹھیک سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ کا اپنے وجود کے لیے, اپنی ساکھ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی درستگی کرے. خود سو موٹو, اگر آپ سو موٹو کیس بنا سکتے تھے, ٹرائل کورٹ بن سکتے تھے, تو سو موٹو یہ بھی اس کی درستگی بھی کی جا سکتی ہے. بالکل. بھائی صاحب لاسٹ, اب کیا عمران خان صاحب بھی اسی طرح نااہل ہوں گے جیسے نواز شریف صاحب تھے, اور جیل بھرو تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر انصاف کا نظام ایک ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو 10,000 دفعہ تاحیات نااہل ہوتے ہیں. میاں صاحب پہ 10,000 درہم نہ لینے کے الزام میں آپ نے نااہل کیا تاحیات. عمران خان اربوں روپیہ, خود کمپنیوں کا چیئرمین ہے امریکہ میں, کمپنیوں سے, امریکن کمپنیوں سے پیسے لیے, امریکن اشخاص سے پیسے لیے, جو کہ مکمل طور پہ غیر قانونی بات ہے. پاکستان بھیجے, پیسے بھی غائب کر دیے, اربوں روپے غائب ہیں. اگر انصاف کے تقاضے 10,000 درہم نہ لینے پہ اگر آپ نااہل کر سکتے تو پھر اربوں کھانے میں تو ضروری طور پہ نااہل کر سکتے ہیں نا. تو پھر اگر انصاف, میں کسی کو نااہل کرنے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر آپ نے انصاف کا نظام یہی رکھنا ہے تو پھر فیصلہ بڑا واضح ہے. اور خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. گرفتار, میں نے پہلے کہا کسی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں. آپ کے ثبوت ہے, آپ کیس چلائیں. میں پھر ایک گزارش کروں گا, آپ نے احتساب کی بات کرنی ہے نا, ٹیکس کا نوٹس بھیجیں, ٹیکس کا نوٹس بھیجیں بھائی تم نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا. میں نے 2000 سے نیب کے میں انویسٹیگیشنیں, انکوائریاں, ٹرائلز بھگت رہا ہوں. مجھ سے ہر قسم کا سوال ہوا ہے. ایک سوال کسی نے نہیں کیا, نیب نے نہیں کیا, کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں, کیا آپ کے اخراجات جو ہیں وہ اس ٹیکس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں. بالکل بالکل یہ بات کبھی نہیں ہوئی. باقی جیل ویل آپ نے بھرنے ہیں تو بالکل میں تو کہوں گا حکومت سے جو جیل بھرنے آتا ہے وہیں بیٹھا رہنے تھے اس کو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ سن رہے تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی. پاکستان کے پاس اس وقت بننے اور بگڑنے دونوں کے امکانات موجود ہیں, بننے کے زیادہ ہیں اگر یہ اس بات کا احساس کیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہے, اور اس کو غلطیوں کو تسلیم کر کے ریاست آگے بڑھے اور اپنے معاملات کو درست کرے. ابھی بھی وقت ہے, دیر نہیں ہوئی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.